ہو جاتا ہے جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بیوی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شرین پر شک ہو جاتا ہے جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح شرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں
نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔
دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح شرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور
دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا، شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی، کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بیوی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا، شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے
فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔
اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بیوی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔ زرملا کو شیرین پر شک ہو جاتا ہے۔ جب سربلند کے لیے جوس لایا جاتا ہے تو شیرین بار بار اسے جوس پینے پر زور دیتی ہے، لیکن جب سربلند جوس نہیں پیتا شیرین فوراً اسے کچن میں لے کر پھینک دیتی ہے۔ یہیں سے زرملا کو لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری رائے میں زرملا کا شک بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح شیرین کا رویہ دکھایا گیا وہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ اس کے بعد زرملا سربلند کو یاد دلاتی ہے شیر دل پر پہلے بھی زہر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر سربلند کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نظر میں اب کہانی کا اصلی سسپینس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر زرملا ایک بہت بڑا فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سربلند اور بیوی جان کا کھانا وہ خود پکائے گی تاکہ کوئی ان تک زہر نہ پہنچا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنے والے ایپیسوڈز میں بہت اہم ثابت ہوگا۔ دوسری طرف گل مہر پھر سے ترسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے چاچا کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور گیا ہے، لیکن ترسم اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ صرف ربیہ سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے میں ترسم کا غصہ سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے اور دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کا سب سے شاکنگ سین تب آتا ہے جب شیرین کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ وہ سربلند کو ختم کرنا چاہتی ہے اور زرملا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب شیرین زرملا کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نور بھی سربلند کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن سربلند صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے ہر کسی پر شک ہے اور اس وقت زرملا ہی اس کی سب سے زیادہ بھروسے مند
ساتھی ہے۔ مجھے سربلند کی یہ بات کافی میچر لگی کیونکہ حالات واقعی ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں بی بی جان اور زرملا کے درمیان بہت ایموشنل گفتگو ہوتی ہے۔ زرملا اپنی زندگی کے تمام دکھ بیان کرتی ہے اور پھر سربلند کو اپنی پوری کہانی سنا دیتی ہے کہ کس طرح مدثر نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس مجبوری میں اس کی شادی ہوئی۔ سربلند اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس کے گھر والوں سے ملوائے گا۔ میری نظر میں یہی سین اس ایپیسوڈ کا سب سے ایموشنل اور دل کو چھو لینے والا حصہ تھا۔